میں آپ سے کہتا ہوں، بعض لوگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ گھروں میں تعلیم کی بات آتی ہے تو بس ایک کتاب لے کے بیٹھے ہیں 100 سال سے، وہی چند باتیں بتا رہے ہیں. یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ کب معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی اتنا ہی دین لے کے آئے ہیں جتنے دین کا آپ تذکرہ کر رہے ہو؟ اور اس میں سے بھی چن چن کے 4 حدیثیں پڑھ کے بند کر کے رکھتے ہو. کیا اتنا ہی دین نبی لے کے آئے ہیں؟ کیا صرف نماز، صرف روزہ، صرف ذکر، صرف تبلیغ؟ ارے بھائی، عقیدے کیا ہیں؟ تاریخ کیا ہے؟ صحابہ کون ہیں؟ امہات المومنین کون ہیں؟ ازواج مطہرات کون ہیں؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں کتابوں کی تعلیم ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ایک ایک چلہ چلے جاتے ہیں، پورے چلے میں سوائے یہ چند حدیثوں کے کچھ نہیں جان کے آتے. اس 40 دن میں اس نوجوان غریب کو کیا کیا نہیں سکھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کا وقت خراب کر کے اس کو پھر ویسا جیسا تھا تیسا لے کر کے آتے ہیں. تو کوئی شکیل بن حنیف پر ایمان لا رہا ہے، اور کوئی جو ہے عیسائیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے، میرے دل میں دکھ ہے، میں آپ کے سامنے ظاہر. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں دین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں صحابہ کے ذکر ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اور کیوں ہم اپنے عقیدوں کو نہیں بیان کرتے کہ سنیوں کے یہ عقائد ہیں، روافض کے یہ عقائد ہیں، ہمیں ان کے عقیدوں سے اپنے کو دور رکھنا پڑے گا؟ اس کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں مسجدوں کے محرابوں اور ممبروں سے دین اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا پابندیاں ہیں کہ یہ بولو، یہ نہیں بولو، یہ بولو؟ عالم سب بولے، سارا دین بولے عالم، اور اگر نہیں بولتا تو کہیں منہ چھپا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے. کاہے کے لیے عالم بنا ہے؟ سارا علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے. جب تک علم تھا ہماری قوم بھٹکتی نہیں تھی. جب سے علم ختم ہوا ہے اس جہل کے اندھیروں میں مارے مارے پھر رہی ہے. دین محفوظ ہے نہ عقیدہ محفوظ. یہ میرا فریضہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے نبی کو مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ آفیشیل میں. سامعین، لا تعداد علماء ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کو غلو سے روکنے کی کوشش کی اور مسلسل کرتے ہی جا رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس نے فتوے دے دے کر اس کی اصلاح میں اپنی طاقت جھونک دی، مگر بات جہاں تھی وہیں ہے. وہی تحریف، وہی غلو، آیات و حدیث سے غلط استنباط اور استدلال، اور جب ٹوکا جائے تو کہنے لگے کہ علماء پر کام نہیں کھلا اس لیے بول رہے ہیں. ظاہر ہے کہ علماء حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، نہ کہ ان کے علاوہ کے. خود صحابہ اور بعد کے علماء بھی حضور علیہ السلام کے ہی وارث اور ترجمان تھے، لہٰذا حق جانشینی ادا کرتے ہوئے انہیں صاف صاف کہنا ہی چاہیے. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآبادی نے وہی کیا. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو دیر تک باقی رکھے. ان جیسے علماء کا اکرام شریعت کی نصرت ہے. اب مولانا کا یہ بیان درست ہے یا غلط، علماء حق خود ہی فیصلہ فرما لیں. سامعین، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا بھی دعوت و تبلیغ ہے، کتابیں لکھنا بھی دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں چلانا بھی دعوت و تبلیغ ہے، اصلاحی مواعظ و بیانات کرنا بھی دعوت و تبلیغ ہے، میدان کارزار میں جانا بھی دعوت و تبلیغ ہے، وغیرہ وغیرہ. بے شک درست کہا جاتا ہے، علماء و مفتیان کرام کی یہ تمام باتیں برحق ہیں، مگر جب فتاویٰ کی اردو کتابیں دیکھی جاتی ہیں جو تبلیغی جماعت کے قیام کے بعد لکھی گئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ان میں ہر چیز کا باب اور کتاب الگ الگ سے موجود ہے. کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب السیاسہ، کتاب الاخلاق، کتاب الدعا وغیرہ. جب مدرسین کی بات آتی ہے، طلباء کے مسائل بیان ہوتے ہیں، مصنفین اور واعظین کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کتاب العلم، کتاب الکراہیہ وغیرہ کے نام سے عنوان قائم ہوتا ہے. لیکن جب تبلیغی جماعت کے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کتاب الدعوہ و تبلیغ کا عنوان باندھا جاتا ہے. جب ایک عام بندہ دیکھتا ہے کتاب التبلیغ میں صرف تبلیغی جماعت کے مسائل ہیں تو پڑھنے والے کا تاثر یہی ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام ہی دعوت و تبلیغ ہے، کیونکہ اگر مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، کتابیں لکھنا، خانقاہیں چلانا، اصلاحی بیانات کرنا، سیاست میں اسلامی طریقے سے حصہ لینا اگر دعوت و تبلیغ ہوتی تو ان کا تذکرہ بھی کتاب التبلیغ میں ہونا چاہیے، اور یہاں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ جو کچھ ہے بس وہی ہے جو تبلیغی جماعت کر رہی ہے۔ کاش کہ تبلیغی جماعت کے مسائل بیان کرنے کے لیے کتاب الدعوت تبلیغ کے بجائے یہ عنوان قائم کیا جاتا، مروجہ تبلیغی جماعت سے متعلق مسائل، تو ایک عام قاری اور اوسط درجے کی صلاحیت رکھنے والے عالم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ وقت ایمان کے لیے سب سے مشکل چل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔